بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ایک تو دو تین چیزیں پاکستان کی سیاست کے اندر ابھی چل رہی ہیں. زمان پار کی جو سچویشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹینس تھی اور حالات وہاں اچھے نہیں تھے، کیونکہ جس طرح بھی نقصان ہو رہا تھا پاکستان کا نقصان ہے. شل کہیں بھی لگے، پتھر کہیں بھی لگے، ہمارے لوگ ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر ایک ٹوسٹ آیا اور ہمارے صافی برادری کے کچھ لوگوں نے ایک نیریٹو لایا کہ جی بی کی پولیس وہاں کھڑی ہے اور بندوقیں تان کے کھڑی ہے پنجاب پولیس پہ اور اسلام آباد پولیس پہ، اور اسلام آباد پولیس کے افسر انہیں سمجھا رہے ہیں اور وہ بات نہیں مان رہے. تو وہ آج وہ جو چند صحافیوں کا بونڈا قسم کا ایک بیانیہ تھا، اس کی ہنڈیا آج چوک چورائے پھٹ گئی، کیونکہ آئی جی پنجاب نے بھی اس کے اوپر کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کے بعد سی ایم جی بی نے بھی اس کے اوپر بات کر لی، اور ابھی کچھ دیر قبل مجھے منسٹر انفارمیشن ملے گلگت بلتستان کے، انہوں نے بھی کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہمارے وزیر داخلہ وہاں گئے ہوئے تھے اور سی ایم وہاں گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اپنے جو روٹین کے چند جو سکاٹ کے لوگ ہیں وہ تھے. تو ایک تو یہ بڑا ایک معاملہ تھا جس کو بلا وجہ ہائپ دی گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا، تو اس لیے یہ تو ایک مت ہی ختم ہو گئی. دوسری جو بڑی خطرناک چیز اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے، کئی لوگ ہیں جو اکسا رہے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہ جی آپ زمان پارک کے اوپر چڑھائی کر دیں، کچل دیں، آپ اس طرح کر دیں، آپ اس طرح کر دیں. یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ماضی میں بھی اس طرح کے آپریشنز وغیرہ کروانے میں بڑا اکسایا ریاستی اداروں کو کہ جی ادھر پکڑ دکڑ کر دیں، ادھر یہ کر دیں، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوا. پاکستان اس وقت یہ جو پاکستان کو جو ضرورت ہے وہ ایک قومی یکجہتی کی ہے، قومی ہمانگی کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کی ضرورت ہے، وہ چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے. اس وقت انائیں ختم کر کے ہمیں اپنے معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ایک تو خیر یہ بات ہے. دوسرا، میں کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا، اور یقین کریں کہ میں حیران ہو رہا تھا. میں کہہ رہا میرا ذہن نہیں مان رہا تھا کہ یہ مولانا صاحب، ان کے بارے میں خیر جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں وہ میں تو نہیں کہہ سکتا، عزت دیتا ہوں میں انہیں، لیکن میں حیران تھا کہ یہ مولانا صاحب جو کچھ عرصہ پہلے تک ریاستی اداروں کو کھلم کھلا دھمکاتے تھے کہ بھائی اگر میری بات نہ مانی، اگر حکومت نہ گرائی، عمران خان گھر نہ گیا تو میں آؤں گا اور اتنے لوگ لے کے آؤں گا. اور ایک انہوں نے تو پراپر ایک پوری اپنی وہ یلو وردیوں والی ایک فوج بھی بنائی ہوئی ہے نا، اور خود ہی اس کے خود ساختہ کمانڈر بنے ہوئے ہیں. اور انہوں نے ایک دفعہ مارچ بھی کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ویڈیو انٹرنیٹ پہ پڑی ہیں پرانی، اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے ایک دفعہ مارچ بھی کیا تھا، وہ آگے جب وہ ٹیڑے پھیڑے چل رہے تھے ان کے وہ جو یلو یونیفارم والی پارٹی تھی، اور آگے یہ خود ساختہ کمانڈر صاحب، بغیر فوج کے کمانڈر صاحب یہ وہاں پھر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان جتھوں کی سیاست کر رہا ہے. خدا کے لیے یار، کوئی اور بندہ بات کرے تو سمجھ آتی ہے. مانتا ہوں کہ جب زرداری صاحب کے کو نیب لینے گئی تو وہ خاموشی سے آ گئے، فریال تالپور کو لینے گئی تو خاموشی سے آ گئے، تو اچھی بات ہے. کوئی ان کے اوپر وہ اگر تنقید کریں گے خان صاحب کے اوپر تو چلو بات سمجھ آتی ہے کہ یار وہ کیونکہ چاہتے تو سندھ میں بندے نکال سکتے تھے پیپلز پارٹی والے، تو لیکن انہوں نے نہیں نکالے اور وہ آرام سے جیلوں میں چلے گئے اور جیلیں برداشت کر لی. تو بات بندہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا الگ بات ہے، بات سمجھ آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے. یہ انہوں نے خود بھی تو کچھ پریکٹیکل ان کی بات جو یہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے خود تو کیا ہے. باقی اپنی جگہ کے کرپٹ ہیں، ان کی کرپشن کتنی تھی، ان کے اوپر کیسز کتنے تھے. سندھ کا صرف جو ایک کلچرل ایونٹ تھا 2 ارب روپے کا یا اس سے بھی زیادہ کا تھا، پھر باقی بے شمار معاملات تھے. شرجیل انعام میمن صاحب کی جو گھر کے اندر سے اربوں روپے نکلے تھے، بوریاں نکلی تھیں، تو یہ تو خیر الگ کہانی ہے. ڈاکٹر عاصم کے 400 ارب روپے. لیکن ایون دین کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بہرحال جب پولیس پکڑنے گئی تو وہ آ گئے تھے. تو مولانا صاحب کی بات کریں جی، مولانا صاحب کو اس ٹائم انہوں نے پوچھا جی کشمیر کمیٹی کے فنڈز کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا میں ڈنڈے بردار لوگ لے کے پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑوں گا. اور اب یہ موصوف دھمکیاں دے رہے ہیں عدالت کو، اور کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہمارے ملک کے نظام کو کمزور کر رہی ہے. مولانا صاحب، ہمارے ملک کے نظام کو آپ جیسے لوگ کمزور کر رہے ہیں. آپ جو دھمکیاں، جو بدماشی، جو ڈنڈا بردار فورس، جو ریاست کے اندر ریاست بنانے کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ جیسے لوگ کرتے ہیں.
عدلیہ نہیں کرتی، عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے، اور عدلیہ کے فیصلے آپ جب عدلیہ عمران خان صاحب کی ضمانت منسوخ کرے تو آپ لڈو کھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور عدلیہ کو سلام کرتے ہیں، اور جب وہی عدلیہ عمران خان کو ریلیف دے دے تو آپ کہتے ہیں جی یہ عدلیہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ اپنے دور معیار کو درست فرمائیں اور تھوڑا سا اپنے اوپر نظر ثانی کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ مولانا صاحب آئے ہیں میدان میں اور کہہ رہے ہیں جی جتھے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی تو ساری کی ساری سیاست ہی جتھے کی سیاست ہے، آپ تو زور زبردستی دوست دھاندلی اور بدماشی کے اوپر سیاست کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں جی جتھے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ خان صاحب گرفتاری نہ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کے لوگ پولیس کو ماریں، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن کم از کم مولانا صاحب آپ نہیں، کوئی اور یہ بات کرے گا، میں نے کہا زرداری صاحب کریں گے سمجھ آتی ہے، حمزہ شہباز کرے گا سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ حمزہ شہباز وہی ہے جب اس کو نیب پکڑنے گئی یا اینٹی کرپشن پکڑنے گئی تو یہ وہ سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھا اور جمپ مار کے دوسرے پلاٹ میں چلا گیا، اور اس کے کارکنوں نے وہاں ان کے کپڑے پھاڑ دیے تھے، ہمارے جو افسران وہاں گئے تھے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ پہلا سنگ وہ مارے جو خود گناہ گار نہ ہو، یا جو خود اس طرح کا کوئی ایک شعر ہے، بہرحال میموری تھوڑی سی آج کل کمزور ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو سینیریو ہے سارا، یہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ تڑیاں لگانا، دھمکیاں لگانا رانا ثناء اللہ صاحب سے لے کے باقی ساری پارٹی جو لگی ہوئی ہے، اس سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ ایک بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے اور چیزیں تاکہ بہتری کی طرف جائیں۔ اب دوسرا جو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے وہ کیا ہے کہ آج جب عمران خان صاحب نے بات کی کہ جی میں اب بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک دم سے جو بات میں آپ کو پہلے کہتا رہا، بار بار کہتا رہا میرے بھائیوں، کہ ایک شخص جو عمران خان کے نظریے کی آڑ میں، عمران خان کے بیانیے کی آڑ میں اور پی ٹی آئی والوں کی آڑ میں وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کا ایجنڈا کوئی اور ہے، وہ بگوڑا میجر عادل راجہ وہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے، یہ میں کہتا رہا آپ کو، انڈیا کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ آج اس نے فوری طور پہ ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں اس نے کہا کہ اگر عمران خان فوجیوں کے بوٹ پالش کرے گا تو ہم اس کو لمبا کر دیں گے، ہم اس کو بے نقاب کر دیں گے۔ تو بھائیو یہ وہ آدمی ہے جو انڈین ایجنڈے کے اوپر ہے، اس کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ عمران خان اقتدار میں آئے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کا ایجنڈا یہ بھی نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ حکومت سے جائے، نواز شریف جائے، شہباز شریف جائے، اس کا ایجنڈا صرف اور صرف اس ملک کی سلامتی کے ادارے ہیں، اور ٹارگیٹڈ، یہ میری اصل میں الرجی کی وجہ سے یہ تھوڑی سچویشن ہے، یہ ٹارگیٹڈ ان کے اوپر یہ عملے کرتا ہے۔ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو کمزور کرنا ہے، پاکستان میں خانہ جنگی کو پرووک کرنا ہے۔ جب اس دن زمان پار کے اندر حالات کے اندر جب اپ ڈاؤن آتا، شیلنگ ہوتی یا جو صورتحال بنتی، تو آپ اس دن کی ٹویٹ، اس دن کے ویلاگ چیک کریں کہ یہ شخص کرنا کیا چاہ رہا تھا، یہ شخص کس چیز کے اوپر پرووک کر رہا تھا لوگوں کو۔ اس کی وائف محترمہ، میں پاس بڑی سٹوری ہے لیکن برا لگتا ہے کہ بندہ محترمہ کی بات کرے، بہرحال کبھی کریں گے، بتائیں گے آپ کو، عزت کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پی ٹی آئی کے دوستوں، خصوصاً آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے نیوٹرل مائنڈ کے لوگ کھڑے ہیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہوں، لیکن میں اس وقت سپورٹ نہیں کر رہا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اقدامات کی۔ اس وقت میں مولانا فضل الرحمان کی کل کی بات ہوئی، میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ یار اس پہ بولو، یہ کون بول رہا ہے، دیکھو تو صحیح بول کون رہا ہے، تو میں بولا آج، لیکن یہ جو عادل راجہ جیسے لوگ ہیں یہ آپ کے لیے نہیں بول رہے، یہ پاکستان کے لیے نہیں بول رہے، یہ پاکستان دشمنوں کے ساتھ مل کے، یہ اس وطن عزیز جس کے لیے آپ اور ہم سب مل کے سٹرگل کر رہے ہیں، جس کے لیے ہماری فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، ہمارے جوان قربان ہو رہے ہیں، مقدس لہو قربان ہو رہا ہے، کتنے مائیں ہیں جن کا سہارا ان کے جوان بیٹے بارڈر کے اوپر شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی بینٹ چل رہے ہیں۔ تو یہ اس ملک کے خلاف ہے یہ آدمی، اس کا بیانیہ صرف اور صرف اینٹی پاکستان اور پاکستان کو ڈیمیج کرنا اور پاکستان کے بارے میں نفرت پھیلانا اور پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کرنا، لڑانا اور جلتی پہ تیل ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پروپیگنڈے کا حصہ مت بنے اور اس کو بالکل اپنی صفوں سے نکال باہر پھینکیں. عمران خان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آپ لوگ کافی ہیں. عمران خان خود کافی ہے, دنیا اس کی آواز سنتی ہے. ایک بگوڑے بھاگے ہوئے ایک ایسے آدمی جس کو فوج نے نکال دیا, وہ کیا نیریٹو بنا کے دے گا؟ جس کو الف بے نہیں پتا کہ صافت کسے کہتے, وہ صافی بنا پھرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں صافی ہوں. اور میں نے آپ کو پچھلے ہفتے خبر دی تھی کہ لندن والے گھر سے بھاگ گیا ہے. پوچھیں اس سے نا کہ کیوں بھاگے ہو, وہاں کیا ہوا تمہارے ساتھ. تو بہرحال یہ لمبی کہانی ہے, ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. شارٹلی یہ کہوں گا کہ حالات کے اوپر نظر رکھیں. بڑے پلیئرز ایکٹیو ہیں, بڑے ایجنڈے کے ساتھ ایکٹیو ہیں, بڑے ٹارگٹ کے ساتھ ایکٹیو ہیں, اور آپ نے ان کو شکست دینی ہے پاکستان کے لیے. کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو صحافت ہے. اس لیے ہمیں یہ بیانیہ بنانا ہے کہ ریاست سب سے پہلے اور پاکستان کی سلامتی سب سے پہلے. پاکستان زندہ باد.